اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ یوٹیوب چینل فقہ اربع ہے اور میں اسفندیار ہوں۔ لیکن حلال جانور کے فضلہ کے باب میں مسالک کے درمیان اختلاف ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ حلال جانور کا فضلہ بھی بغیر کسی تفصیل کے نجس ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ حلال جانور کا فضلہ نجس ہے لیکن وہ نجاست خفیفہ ہے۔ پرندوں کے فضلہ کے بارے میں ان کی تفصیل یہ ہے کہ اگر بیٹ ایسے پرندے کی ہے جو ہوا میں بیٹ کر رہتے ہیں جیسے کبوتر یا چڑیا، ان کا فضلہ پاک ہے، ورنہ نجس خفیفہ ہے۔ جیسے مرغی، پالتو بطخ اور مرغابی کی بیٹ کے صاحبین کے نزدیک نجاست خفیفہ ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی معالجہ ہے۔ صاحبین سے مراد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ حلال جانور کا فضلہ پاک ہے، جیسے گائے اور بھیڑ بکری، بشرطے کہ وہ غلاظت کھانے کے عادی نہ ہوں۔ اگر ان کے عادی ہونے کا یقین یا گمان غالب ہو تو ان کا فضلہ ناپاک ہوگا، اور اگر کسی جانور کے عادی ہونے میں شک ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے۔ غلاظت کی جانب ہو جیسے مرغی تو اس کا فضلہ ناپاک ہے، اور اگر ایسا جانور ہے کہ اس کا رجحان غلاظت کی جانب نہیں ہے جیسے کبوتر تو اس کا فضلہ پاک ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ حلال جانور اگرچہ نجاست کا لیتا ہو لیکن بیشتر غذا اس کی غلاظت نہ ہو تو اس کا فضلہ پاک ہے، بصورت دیگر نجس ہے۔ یہی حکم اس کے گوشت کا ہے، البتہ اگر نجاست کھانے سے اسے 3 دن تک باز رکھا گیا اور صرف پاک غذا دی جاتی رہی تو 3 دن کے بعد اس کا فضلہ اور گوشت دونوں پاک ہوں گے۔ اور بشمول ناپاک اشیاء کے انسان اور دوسرے جاندار کا مادہ تولید ہے۔ فتویٰ تو اس بات پر ہے لیکن اس میں جو اختلاف ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ آدمی کی مادہ تولید زندہ کی ہو یا مردہ کی اور 9 سال کی عمر کامل ہونے کے بعد نکلی ہو تو پاک ہے۔ یہی حکم اس مادہ تولید کا ہے جو خون کی شکل میں اسی حالت اور معروف طریقے سے خارج ہوئی ہو، بصورت دیگر وہ ناپاک ہوگی۔ اس کے پاک ہونے کی دلیل وہ روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مادہ تولید کے متعلق دریافت کیا گیا جو کپڑوں میں لگا ہوا تھا۔ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جیسے توک یا رینٹ۔ اسی پر آدمی کے علاوہ اور جاندار کے مادہ تولید کو قیاس کیا جاتا ہے، کیونکہ پاک جاندار کے متعلق جو اس کے مسائل ہیں ان کی اصل یہی ہے، لیکن انہوں نے کتے اور سور اور ان سے پیدا ہونے والے جانور کے مادہ کو اس حکم سے مستثنیٰ کیا ہے، اور ان جانور کے مادہ تولید کو بھی ان کی طرح ناپاک قرار دیا ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ آدمی کا مادہ تولید پاک ہے، بشرطے کہ عام عادی طریقے سے خارج ہوا ہو، یعنی اچل کر اور لذت کے ساتھ، اور 9 سال سے زیادہ کی عورت اور 10 سال سے زیادہ کے مرد کی ہو، اگرچہ وہ خون کی صورت میں ہو۔ انہوں نے اس کے پاک ہونے کا استدلال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے کیا ہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے مادہ تولید کو رگڑ کر جاڑ دیا کرتی تھی، پھر آپ جاتے اور اس میں نماز پڑھتے تھے۔ آدمی کے علاوہ اگر حلال جانور کا مادہ تولید ہے تو وہ پاک ہے ورنہ نجس ہے، اور بشمول ناپاک اشیاء کے اور اجالا ہے۔ اس کے متعلق مسالک تفصیل طلب ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ واضح رہے کہ اگر ایک ہی وقت میں چند بار کے آئی گو منہ بھر کر کسی دفعہ نہ تھی لیکن وہ سب مل کر مقدار میں منہ بھر کر کے کرنے کے برابر ہو تو یہ کہ نجس ہے۔ کہ کی تعریف مالکیہ نے یہ کی ہے کہ وہ غذا ہے جو معدے میں جا کر پھر منہ سے نکل آتی ہے، یہ ان کے نزدیک نجس ہے، بشرطے کہ غذا کی حالت بدل گئی ہو، خاص صرف اسی قدر کہ اس میں کٹاس آ گئی ہو۔ پہلاپ اچالے کے، اچالا اس پانی کو کہتے ہیں جسے معدہ متلی کے ساتھ الٹ دے، وہ پاک ہے بشرطے کہ وہ اچالا غلاظت کے مشابہ نہ ہو گیا ہو، ہاں یہ مشابہت غلاظت کی کسی ایک خصوصیت میں ہی ہو، فقط کٹاس آ جانے سے اس کا حکم نہیں بدلتا۔ بس اگر معدہ پانی اچال دے جو کٹا کٹا ہو لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو تو وہ نجس نہ ہوگا، کیونکہ کٹاس معمولی چیز ہے اور یہ کیفیت قائم رہے تو معاف ہے، اور یہ حکم دشواری کے پیش نظر ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر منہ بھر کر آئے کہ اس کا روکنا ممکن نہ ہو تو وہ نجاست غلیظہ ہے، خواہ وہ سفرہ ہو یا خوراک یا پانی یا چارہ، اور خواہ وہ معدہ میں نہ ٹھہرا ہوا ہو، اور خواہ وہ دودھ پیتے بچے کا ہو، برخلاف اس مایا کے جو سوتے ہوئے انسان کے منہ سے بہے کہ یہ پاک ہے۔ اور اگر کے میں کیڑے نکلے توڑے ہوں یا بہت، اور چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ کہ پاک ہے۔ اچالے کا حکم بھی وہی ہے جو کہ کا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
یعنی اگر تم میں سے کسی کو نماز پڑھنے میں کہ آ جائے یا اچالا ہو تو چاہیے کہ چلا جائے اور وضو کر کے آئے۔ جس صورت میں کہ بلغم اور خون توک میں آئے کہ اس کے متعلقہ مسائل کی تفصیل یہ ہے کہ اگر بلغم خالص ہے اور اس میں کسی چیز کی آمیزش نہیں ہے تو پاک ہے، اگر غذا بھی ساتھ ہو اور زیادہ حصہ غذا کا ہو تو وہ نجس ہے، اور اگر برابر ہے تو دونوں کے احکام جدا جدا ہے۔ یعنی اگر غذا منہ بھر کر آئی ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو کہ ہے، لیکن اگر توک میں خون ملا ہوا ہو اور توک غالب ہو کہ خارج شدہ مادہ زرد ہو تو پاک ہے، اور خون غالب ہو کہ رنگت سرخ ہو، خواہ یہ سرخی خون اور توک کے برابر ہونے کے باعث ہو یا خون کے زیادہ ہونے کے باعث، تو وہ نجس ہے۔ گو منہ بھر کر نہ ہو۔ اونٹ اور بھیڑ بکری کی جگالی نجس ہے، کم ہو یا زیادہ۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ نجس ہے، گو تغیر نہ ہوا ہو، غذا ویسی کی ویسی ہی نکل آئی ہو، اس طرح کہ کھاتے ہی معدے نے الٹا دیا ہو۔ الٹایا ہوا غذا ہو یا پانی، یہ نجس اس حالت میں متصور ہوگا کہ اس کا معدے سے خارج ہونا محقق ہو۔ اگر معدے سے خارج ہونے میں شک ہو تو اصولاً پاک ہے۔ انہوں نے اس مائع کو بھی جو سونے والے کے منہ سے بہے اور زرد رنگ کا بدبودار ہو اسی میں شامل کیا ہے، لیکن جو لوگ اس کی پیت میں مبتلا ہو انہیں معاف ہے۔ ان کے نزدیک اونٹ اور بھیڑ بکری کی جگالی بھی نجس ہے، توڑی ہو یا بہت۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ اچالا ہو یا کہ بلا تشریح یکساں نجس ہے۔ ناپاک اشیاء میں زندہ جانور کا گندا انڈا ہے، اس کے متعلق مسائل تفصیل طلب ہے۔ مالکیہ کے نزدیک انڈا اس صورت میں گندا ہوتا ہے کہ اس میں بدبو یعنی لاہٹ کے باعث تبدیلی ظاہر ہو، یا خون بن گیا ہو، یا بچہ بن جائے، یا مردہ چوزہ برآمد ہو۔ ایسا انڈا جس کی سفیدی اور زردی مخلوط ہو جائے گندا نہیں ہے، ایسے انڈے کو مغروب کہتے ہیں، اور وہ انڈا بھی جس میں منجمد خون کا ایک نقطہ ہو گندا نہیں ہے۔ مرے ہوئے جانور کا انڈا نجس ہے۔ شافعیہ کے نزدیک گندا انڈا وہ ہے جس میں خرابی پیدا ہونے کے باعث بچہ بننے کی صلاحیت نہ رہی ہو، سفیدی اور زردی کے باہم گل مل جانے سے گو اس میں بدبو بھی پیدا ہو گئی ہو، انڈا گندا متصور نہیں ہوتا۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ جس انڈے کی سفیدی زردی کے ساتھ گل مل جائے اور بدبو بھی پیدا ہو جائے وہ گندا ہے، لیکن اسے پاک قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نجس انڈا وہ ہے جو خون بن جائے۔ زندہ جانور کا وہ انڈا جس کا چھلکا سخت نہ ہوا ہو ان کے نزدیک نجس ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ انڈا خون بن جائے تو نجس ہے، اگر صرف بدبو پیدا ہوئی ہو تو بدبودار گوشت کی طرح پاک ہے۔ آج کی سبق کا اختتام ہوتا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔